ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں پاکستان کی نمبر 1 آئی ٹی یونیورسٹی سے لنک ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں سی ایس اور آئی ٹی میں. سر ساتھ میں آپ کو کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ کے بارے میں بتایا. سر سے آپ کو بڑی انسائٹس ملیں گی کمپیوٹر اور سی ایس آئی ٹی کی فیلڈس کے حوالے سے. پلیز ویلکم سر ڈاکٹر سید حسان جمیل. حسان جمیل سر. My name is Dr. Hassan Jamil. I have a little diverse background. I did my bachelor in electrical engineering. Then I did my master's in telecommunication from University of Bradford. And in 2015 I started my PhD in cloud computing, which is a computer science field. So now I work as an assistant professor in FAST University. Slide share دیجیے please. اچھا, میرا جو ٹاپک ہے وہ آئی ٹی, کمپیوٹر سائنس, الیکٹرانک, ٹیلی کمیونیکیشن, اس ایریا کی جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ فیلڈس ہیں اس کے مارکیٹ کے ٹرینڈس کیا ہیں اور جاب انڈسٹری کیا ہے. نہیں, یہ تو ڈاکٹر ساتھ کی سلائڈس تھی. لوگوں کے علم میں ہے ہی کہ جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے, یعنی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ کے اندر جو انجینئرنگ کر کے نکل رہے تھے وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ٹیلی کام کی کمپنیز ہیں, آئی ایس پیز ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرس ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ٹیلی کام کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو مطلب کہنا چاہیے کہ جو موبائل کمپنیز ہیں, ٹاورس اور ان کا جو نیٹ ورک کے اوپر وہ جابس جو ہیں وہ سرچ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ نیکسٹ کیجیے پلیز, نیکسٹ فل اسکرین, اس کو فل اسکرین کر دیں F5. سلائڈ شو کر دیں, سلائڈ شو, اور نیکسٹ کر لیں. تو ٹریڈیشنل جو جابس ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ میں کنٹرول کی, انسٹرومنٹیشن کی جاب ہے, آٹومیشن کی, پاور الیکٹرانکس کی جابس ہیں, سولر سسٹم ہے, اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن میں سیلولر موبائل آپریٹرس ہیں, آئی ایس پیز ہیں, کمپیوٹر نیٹورکس ہیں. نیکسٹ کیجیے, نیکسٹ کیجیے گا پلیز. اچھا, وہ نیچے سے آپریٹ ہو رہا ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. تو ٹائم بھی مجھے 10 منٹ دیا, پھر 2-3 منٹ تو میرے یہی نیکسٹ میں نکل جانا ہے. اچھا دیکھیں, ٹریڈیشنل کمپیوٹر سائنس کی جو جابس ہیں, جو میرا خیال ہے کہ جو یہاں لوگ موجود ہیں اس میں بہت کم ہوں گے جو کمپیوٹر بی ایس ہوں, یعنی بی ایس کمپیوٹر سائنس. موسٹلی ہماری یونیورسٹی کا ٹرینڈ یہ ہے کہ بیچلرس 8 سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہائر ہو جاتے ہیں موسٹلی. وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر اس وقت مارکیٹ, جو پاکستان کی مارکیٹ ہے اس کے اندر پروگرامنگ کی جابس بہت زیادہ ہیں, اور جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ابھی پاس آؤٹ نہیں ہوتے کہ ان کی ہائرنگ ہو جاتی ہے, یونیورسٹی کے اندر آ کے لوگ ہائر کر کے لے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نیٹ ورکس کی جاب ہے, اسی طرح آئی ٹی سپورٹ کی جاب ہے, کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر سسٹم, آئی ٹی, ان سب مکس فیلڈس کی میں جاب ڈسکس کر رہا ہوں. ان سب جابس کو آپ سب جانتے ہیں, جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جابس مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سسٹمز آئی ٹی سپورٹ کی, ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی جاب ہے. اسی طرح پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کیریئر ٹیچنگ کی طرف لے کے آتے ہیں. تو آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں ٹیچنگ میں اس وقت بہت اسکوپ ہے, بہت آبویسلی اٹس اے ویری ٹف, مطلب مشکل رستہ ہے. آپ یہاں پہ بیچلر کر رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ بہت اچھی یونیورسٹی سے جو بیچلر کر کے نکل رہا ہے وہ 60,000 to 80,000 مارکیٹ میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ٹیچنگ کا وے ہے وہ بہت ٹف ہے. مطلب ایک بچہ جو بیچلر کر کے نکل رہا ہے تو ہم اس کو آفر کر رہے ہیں کہ آ جاؤ تم لیب انجینئر یا انسپیکٹر کے لیے, ہم کیا دے دیں گے آپ کو, ہم 40 to 45 دے دیں گے یونیورسٹی کی, جو مارکیٹ ٹرینڈ آپ کو بتا. تو دس از ویری ٹف وے, بٹ کچھ لوگ کیریئر کے طور پہ اس کو جوائن بھی کرتے ہیں, آتے بھی ہیں, پھر ماسٹرز پی ایچ ڈی کے بغیر آپ کا اس میں کیریئر نہیں ہے. نیکسٹ کیجیے گا پلیز.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ٹرینڈ بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کرے گا وہ آبسلیٹ ہو جائے گا, مارکیٹ میں اس کی ورتھ نہیں رہے گی. تو یہ ساری جابس ہیں اور کچھ عرصے تک شاید رہیں گی بھی, لیکن ان میں سے بہت ساری جاب شاید ڈس اپیئر بھی ہو جائیں. جو مجھے لگا کہ شاید میں ماسٹرز کرنے جاؤں گا, واپس آؤں گا تو لوگ ایئرپورٹ پہ ہاتھ پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آئیے سر آپ ہی کے لیے تو کھڑے تھے, آپ یو کے سے ماسٹرز کر کے آئے, آئیے بڑی اچھی جاب آپ کے لیے. اور اس وقت ریسیشن تھا اور ٹیلی کام انڈسٹری بری طرح سے جو ہے نا وہ متاثر ہو گئی. یعنی آپ یہ یقین کریں کہ میں جاب کے لیے جاتا تھا, 2 طرح کے آنسر ہوتے تھے انٹرویو کے لیے. آئدر آپ اوور کوالیفائڈ ہیں یا آپ کو تو ہماری فیلڈ میں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, مطلب کہ کسی طرح بھی وہاں رکھنا نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں. نیکسٹ کریں جی پلیز, سلائڈ نیکسٹ کیجیے گا, جو بھی سلائڈ مینیج کر. تو آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے کرنٹ ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے. تو اس وقت جیسے الیکٹرانک فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا ایریا الیکٹرانک وہیکلز کا ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, سلائڈ کو میں بس 1-2 چیزیں پڑھ گئی. اسی طرح روبوٹکس ہیں, اسمارٹ گریڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ وہ فیلڈز ہیں جو ابھی ہم شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان میں کہاں یہ چیز ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے, ٹائم تیزی سے چینج ہوتا ہے. اس وقت سمپل آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ ایریاز دیکھیں. مثال کے طور پہ اس وقت اگر کوئی سب سے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ریسنٹ ایئرز میں آئی ہے تو وہ کس ہے آپ کے علم میں؟ کسی کو پتا ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ اگر کوئی کسی پاکستانی کسی کمپنی کے اندر ہوئی ہے تو وہ کس ایریا میں ہوئی ہے؟ الیکٹرانک موبائل اینڈ آٹومیشن. موبائل اینڈ آٹومیشن میں کیا نام ہے کمپنی کا؟ جیسے مطلب یہاں پہ پلانٹ لگ رہے ہیں, کیا کہ لگ رہے ہیں, چیز کے لگ رہے ہیں. صحیح ہے. کتنے بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کے خیال میں؟ اچھا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہ اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو وین کی کمپنی تھی SWVL ایسے کچھ سویل کر کے اس کا نام, اسی طرح سے اور جو کمپنیز تھیں کچھ باہر کی کمپنیز جیسے کریم ہے, بائکیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں اوبر ہے اور اس طرح کی, یہ آپ دیکھیں کہ ان کا ریونیو کتنا ہے, کتنی تیزی سے انہوں نے بوسٹ کیا. اسی طرح آپ تھوڑا سا ایکسپوجر انٹرنیشنل کریں تو انڈیا کی طرف چلے جائیں اور ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت تیزی سے یہ چیزیں بوسٹ کر رہی ہیں. تو آپ کو ایریاز کو ڈیفائن کرنا ہوگا, ان کی طرف جو ہے وہ تیزی سے موو کرنا ہوگا. تو ایفیشینٹ لائٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس وقت جو ہے وہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. جیسے مطلب سولر پینلز وغیرہ, یہ سسٹم تو بہت پرانے بھی ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس میں اور بہت سارے ایریاز ہیں جس میں کام ہو رہا ہے. الیکٹرک وہیکلز از دا نیکسٹ. یہ ذہن میں رکھیں کہ آج نہیں تو 4-5 سال بعد 10 سال بعد دنیا چینج ہوگی وہیکلز کے حوالے سے, اور امریکہ میں تو چینج ہو گیا, بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے. نیکسٹ ہے یورپ میں بھی, یورپ کے کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت تیزی سے جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکلز پہ چلے گئے. اسی طرح سے ٹیلی کام انڈسٹری میں 5G نیٹورکس بالکل کل کی بات ہے, یعنی کچھ جگہوں پہ انہوں نے ٹیسٹنگ شروع بھی کر دی ہے. اور اس ایریا میں آپ اگر دیکھیں, سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, یعنی سب سے پہلے آنے والے کا ایڈوانٹیج. جس طرح سے کمپنیز میں فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے, اسی طرح سے ٹیکنالوجی میں جو آپ پہلے آپ کا ایکسپیرینس 5 سال کا ہے اور جو بعد میں آ رہا ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو بہت فرق ہے. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو آپ ایکسپلور کر لیں گے, اس کی ایریا کو آپ مطلب آکوپائی کر لیں گے تو آپ مارکیٹ میں ان ہو سکتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, AI, مشین لرننگ ہے, یہ ایریاز ہیں جن میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا اسی طرح سے یہ کچھ اور میں نے نیکسٹ کیجیے گا. نیکسٹ اسی طرح سے آپ لوگوں نے کافی نام سنا ہوگا, میں ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں, میں سمپل ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. IoT ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر پاکستان میں بہت گنجائش موجود ہے اور اس کے اندر کام ہو بھی رہا ہے. ہمارے صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں, انہوں نے باہر اسٹال بھی لگایا ہوا اپنی کمپنی کا, وہ IoT بیسڈ کمپنی ہے اور آپ ان سے بھی سوالات کر سکتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں. اس طرح کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے جس کے اندر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ابھی لیٹسٹ جو ٹرینڈس ہیں اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ کلاؤڈ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی ریجنل ایریاز کے اوپر. مثال کے طور پہ AWS ہے, اس کا ہو سکتا ہے کہ نارتھ امریکہ میں کہیں ڈیٹا سینٹر ہو, ہمارا پاکستان سے جو ایکسس کر رہا ہے اس کو ڈیلے آ سکتا ہے, لیٹنسی آ سکتی ہے, تو وہ ریجنل بیسس پہ جا رہا ہے, ڈسٹریبیوٹر کی طرف جا رہا ہے. ایج ٹیکنالوجی ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. بلاک چین ہے, کچھ تھوڑا سا نیکسٹ کیجیے گا, نیکسٹ کیجیے گا. یہ سارے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تھوڑا سا یہ بات کر دوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کا بیچلر جو ہے وہ کسی خاص اسپیسیفک ٹیکنالوجی سے ہی ہو. مثال کے طور پر آپ الیکٹرانک انجینئر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ان سارے ایریاز میں کام کر سکتے ہیں.
ہو سکتا ہے آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ہو, آپ ان سب ایریاز میں کام کر سکتے ہیں. ایون کہ آئی نو دا پیپل دوز ڈیڈ دا میکینیکل انجینئرنگ اور وہ کمپیوٹر سسٹم اور اس کی طرف آیا اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کو لیڈ بھی کیا, اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا کو اٹریکٹ کرتے ہیں, نئے ٹرینڈس کو کس طرح سے آپ فالو کرتے ہیں, اس کے اندر آپ اپنی جگہ بناتے ہیں. ٹریڈیشنل جاب مارکیٹ اپنی جگہ کچھ دیر رہے گی بھی, ہو سکتا ہے کہ یہ جابس ریپلیس ہو جائیں, بالکل نئی قسم کی جابس آ جائیں. تو آپ کو اپنے آپ کو اس چیزوں کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے. یہ سارے کچھ ایریاز ہیں جو میں سلائڈ شیئر بھی کر دوں گا, وہ ای میل پہ بھی آپ کو مل جائیں گی. اور کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس لینا چاہے, کوئی کوشچنس ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. بس میں اپنی بات نہیں ختم کرتا ہوں. ایک دو نیکسٹ سلائڈ ہے پلیز. یہ بس میرا خیال ہے کہ آپ جی سر آپ میکاٹرونکس انجینئرنگ کے حوالے سے بتائیں کہ آنے والے 2 سال میں کس طرح کے ٹرینڈز ہو رہے ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنل. میکاٹرونکس میرا ایریا نہیں ہے, سوری. سر کیونکہ ٹھیک ہے, لنک کر رہا ہے اس کے روبوٹکس سے لنک کر رہا ہے. میں نے آپ کو گائیڈ لائن ضرور دی ہے کہ روبوٹکس میں, لیکن روبوٹکس میں کچھ پارٹ ایسا ہے نا جو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے, پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں اس سائڈ پہ ہی کچھ تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتا ہوں, لیکن بہت زیادہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بیک گراؤنڈ میکینیکل انجینئرنگ ہے اور آپ اس کا میکینیکل سائڈ سے کوشچننگ کر رہے ہیں تو میں اس پہ کچھ نہیں گائیڈ کر سکتا. لیکن اگر آپ روبوٹکس کی پروگرامنگ اور روبوٹکس کے اندر کس سطح پہ سافٹ ویئر کام ہو رہا ہے تو یہ بہت ہاٹ ایریا ہے, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو دیکھیں دونوں الگ چیزیں ہیں. اصل میں ٹیکنالوجی میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں. مختصر یہ سمجھیں کہ جہاں پر بھی آپ کو ایسا لیجر چاہیے, ایسا ریکارڈ چاہیے کہ جس کی اتھینٹیکیشن ریکوائرڈ ہے, جس کو آپ نے ایسا اسٹیمپ لگانا ہے جس کو کوئی فورج نہ کر سکے, صحیح ہے, وہاں آپ کو بلاک چین یوز کرنا ہے. مثال کے طور پہ بلاک چین کی سلائڈ پہ آئے گا پلیز. مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹیز کا لیجر ہے, ڈگری اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات ہیں, وہ بہت ضروری ایسا ڈیٹا ہے کہ جس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا لینڈ ریونیو کا ریکارڈ ہے, آپ بلاک چین پہ لے جائیں, انتہائی کم ہو جائے گا, ڈپلیکیٹ فائلز کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ناممکن ہے کہ کوئی بلاک چین میں کوئی مینیپولیشن کر سکے. ٹھیک ہے, تو وہ ایریا ہے بلاک چین کا. اے آئی از اے ڈفرنٹ ڈومین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ڈفرنٹ چیز ہے, تو وہ پھر کمپیریزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے فردر کوئی کوشچن یا آن لائن اگر کچھ آپ لینا چاہیں, ورنہ پھر میں ای میل ایڈریس آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اپنا. فرسٹ سلائڈ پہ شاید میرا ای میل ایڈریس ہو, ورنہ میں بتا دیتا ہوں. HASSAN.JAMIL hasan.jamil@nu.edu.ph. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ میں نے شاید ڈیلیور کیا.